عورت کے لیے 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کمپلیٹ پیکج نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. اور پھر بندہ جاتا ہے تمہارے لیے میں نے یہ کیا, یہ ٹکٹ لیا, تمہیں اس ریزورٹ پہ لے گیا, تمہیں یہاں کر دیا, تمہیں یہ پھرا دیا. عورت کہتی ہے پیسہ نہیں چاہیے مجھے, یہ نہیں چاہیے مجھے, وہ نہیں چاہیے, رکھے مجھے تمیز سے بات کر. بندہ کہتا ہے میں اس کو اتنا کچھ دے رہا ہوں, اس کو سمجھ نہیں آتی اور کیا میں پیار دکھاؤں اسے. تم کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھلاؤ گے اپنی بیوی کو؟ تو سر میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں. وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. کہ بیٹا اگر باپ بننے پہ آ جائے نا پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تھنک اباؤٹ اٹ. اب وہ جو بچی ہے وہ ایموشنلی کس طرح سے ڈسٹارٹ ہوئی ہوگی, کس طرح سے ٹوٹی ہوگی. ہمارے بیسک کانسیپٹس غلط ہیں. میں اب کیسز کرتا ہوں نا, ٹھیک ہے, کیا جھگڑے ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے پیسہ نہیں چاہیے مجھے, یہ نہیں چاہیے مجھے, وہ نہیں چاہیے, رکھے مجھے تمیز سے بات کرے. بندہ کہتا ہے میں اس کو اتنا کچھ دے رہا ہوں, اس کو سمجھ نہیں آتی اور کیا میں پیار دکھاؤں اسے. ہمیں بیسک کانسیپٹ, پیار کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا نا. اور پھر بندہ جاتا ہے تمہارے لیے میں نے یہ کیا, یہ ٹکٹ لیا, تمہیں اس ریزورٹ پہ لے گیا, تمہیں یہاں کر دیا, تمہیں یہ پھرا دیا. او بھائی نہیں, عورت کے لیے 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کمپلیٹ پیکج نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے, رائٹ. اور پھر چوتھا اس کے لیے شوئنگ آف لو. یو نیڈ ٹو شو اٹ, اٹس ناٹ جسٹ ان یور ہارٹ. تو آپ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے یہ سولوشن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ رکھیں گے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے میں وہ سینس آف رسپانسبلٹی. اچھا اگر چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک رشتہ آیا ہماری بیٹی کے لیے, ٹھیک ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا وہ گاؤں سے تھا وہ کہیں سے تھا, بٹ مجھے فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب میں نے اسے پوچھا میں کہا بیٹا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, پتا نہیں. میں کہا بیٹا آپ کیسے بیوی کو, کہنے لگا جی میں تو گاؤں شفٹ ہو جاؤں گا اور بیوی اگر میری پڑھنا چاہے گی تو وہ وہاں سے ٹیکسیوں پہ یا بسوں پر بیٹھ کے آ جایا کرے, 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے ہمارے گاؤں سے, تو وہ یہاں پر آ کے پڑھ لیا کرے. میں کہا تو آپ شہر میں کیوں نہیں شفٹ ہوتے, آپ لاہور میں رہیں, اگر گھنٹے کا تو آپ نے گاؤں میں صرف کام کرنا ہے. ہاں جی میں نے کام کرنا ہوتا ہے, میں والد صاحب کا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ صبح چلے جائیں اور وہ شام میں آپ آ جائیں واپس, ٹھیک ہے. تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو خواری نہیں کرنی پڑے گی, بسوں میں تکلیف ہوتی ہے. تو کہنے لگا جی نہیں, میں اس کو اچھی سی بس میں خود بٹھاؤں گا, خود پک کروں گا, تو میں کیوں شفٹ ہوں. اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہو آپ, یہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ ہے ایز آؤٹ. بھائی آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے والد صاحب کا کام نہ کرو, بسم اللہ کرو, ہاتھ بٹاؤ, لیکن آپ وہ تکلیف بیوی کو دینا چاہ رہے ہو جو کہ ایک عورت ہے, ایک بچی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آئی ڈونٹ کیئر, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ می ٹو گیو مائی ہارٹ ٹو یو, رائٹ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ بڑا آسان میرے لیے بیرومیٹر تھا اس کی سینس آف رسپانسبلٹی چیک کرنے کا. I know a lot of people will disagree with this maybe, I don't care, but I have to. ابھی یہ ون ایگزامپل دی ہے میں نے, پھر اس کو میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے تم جو بھی کر رہے ہو تم 6 مہینے میں, اس نے بڑی بڑی بڑکیں ماری. میں کہا ٹھیک ہے تم 6 مہینے میں اپنے باپ کے ساتھ تو جو کام کر رہے ہو وہ سیپریٹ ہے نا, اس کے علاوہ تم کہہ رہے ہو جی میں تو 2 مہینے میں 10 لاکھ روپیہ مہینہ کمانے لگ جاؤں گا آن لائن سیلنگ کر کے. میں کہ یار میں پچھلے 8 سال سے یوٹیوب چلا رہا ہوں, میں تو نہیں کما سکا ابھی تک, ٹھیک ہے, 10 لاکھ روپیہ مہینہ. تو میں نے کہا یار تم ایک کام کرو, تم مجھے 50,000 روپیہ اگلے 6 مہینے میں کما کر دکھا دو, ادر دین یور فادرز منی. اس بات کو 1.5 سال ہو گیا, 20-25 ہزار کی سرکاری نوکری لے لی ہے اس لڑکے نے, ٹھیک ہے, کہ جی وہ مجھے جو ہے 30,000 کی میرا سرکاری نوکری ہے, کہ جی وہ مجھے جو ہے نا وہ انڈر دا ٹیبل وہاں مل جائے گا. اور آپ بتاؤ یار میں ایسے بچے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ دے سکتا ہوں؟ پوائنٹ بڑا سمپل ہے, رسپانسبلٹی چیک کرنے کے بے تحاشا طریقے ہیں. میں نے کوئی اس سے 50,000 کہا تھا کہ میں نے کوئی اس سے کوئی جائیداد نہیں مانگ لی تھی. اس نے کہا جی میں تو اس کے نام پہ گھر لے لوں گا. میں نے کہا بیٹا تو نہیں لے سکتا. نہیں سر میں اپنا حصہ لوں گا. میں نے کہا تو ایک تو باپ کے ساتھ کہہ رہا میں چھوڑ نہیں رہا, تو حصہ لے رہا ہے اپنا. میں کہا بیٹا وہ بڑکے نہ مارو جو آپ نہیں کر سکتے. بات خود ہی کہنے لگا, وہ میں نے تو ایسی مذاکراً بات کہی تھی. سو دیٹ اگین یہ سارے وہ میتھڈز ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں. ایک اور میں آپ کو کیس بتاتا ہوں. اب آپ فزیکل فائنینشیل اینڈ ایموشنل سیکورٹی کا, ایک بچہ اس کو ایک اپنے سے 13-14 سال بڑی لڑکی سے پیار ہو گیا, ٹھیک ہے. اس نے مجھ سے مشورہ کیا, میں نے اس کو منع کر دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کا
معاشرہ, آپ کا گھر, آپ کے والدین نہیں مانیں گے. نہیں سر میرے والدین بڑے مختلف ہیں. میں کہا بیٹا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے والدین ہی اس بچی کو تانے دیں گے, آپ کے ہم سے گھر والے دیں گے. تو جو ایموشنل سیکورٹی والا اسپیکٹ ہے وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ نہیں سر کوئی نہیں دے گا, میں لڑ پڑوں گا, میں جھگڑ لوں گا, میں سب کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. میں نے میرے والدین سے بات کر لی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جہاں تم چاہو گے وہاں تمہاری شادی کریں گے. اس نے مجھے باقاعدہ ان کے میسیجز سنوائے. ٹھیک, میں کہا اچھا یار پھر پرپوز کرو, اللہ کا نام لو, پرپوز کرو. پھر اس نے اس کو پرپوز کر دیا. پرپوز کرنے کے بعد اس کی ماں نے کہا اچھا لاؤ مجھے بچی سے ملواؤ. بچی گئی پہلے دن گھر, تو ماں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی, تم اتنی بڑی عمر میں اس سے, تمہیں یہ تو بچہ ہے, تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا. واپس آئے میرے پاس روتے ہوئے دونوں. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا ایموشنل سیکیورٹی ہے, یہ آپ دے نہیں پائیں گے. اس کے والد نے مجھے فون کیا کہ جی یہ تو رشتہ ہونا نہیں چاہیے تھا, آپ کیوں نہیں روکا ان کو پہلے؟ میں کہا جی میں نے تو روکا تھا, لیکن آپ کے بچے نے آپ ہی کا میسج مجھے سنوایا تھا کہ بیٹا جہاں تم چاہو گے وہیں ہوگی. میں کہا یہ تو آپ نے اس کو پھر اس وقت سمجھا دینا نا کہ پتر ایسے کم ہونا ہی نہیں. رائٹ ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. اب وہ جو بچی ہے وہ ایموشنلی کس طرح سے ڈسٹارٹ ہوئی ہوگی, کس طرح سے ٹوٹی ہوگی. حالانکہ یہ بچہ اتنا رسپانسبل ہے, اتنا اچھا بچہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے, بٹ ایموشنل میں آ کے ظاہر ہے ماں باپ سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتا, ماں باپ کو چھوڑ تو نہیں سکتا. اس بچی نے کہا کہ اگر تم نے میرے لیے ماں باپ چھوڑنے کا ذکر بھی کیا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, تو ماں باپ پہلے ہیں تمہارے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بات سن, تو اتنی بڑی بڑی برقیں مار رہا ہے پیسے کے اوپر, کس کا پیسہ یہ؟ تو پیٹ سے لے کے نکلا, تو 20 سال تیری عمر ہے, کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ تیرے ماں باپ نے تو یہ دیا ہے نا. رائٹ, تو آج اگر تیرے ماں باپ تجھے اس رشتے کے چکر میں آگ کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ, تم نہیں کرنی ہے تو ہم تم سے نہیں بات کریں گے, تو تم کہاں سے کماؤ گے, کہاں سے کھلاؤ گے اپنی بیوی کو؟ تو سر میں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں, وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. میں کہ بیٹا اگر باپ بننے پہ آ جائے نا پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. رائٹ, تو تم اس وقت ایک سہل پسند زندگی گزار رہے ہو, اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا. اٹس ایزی کہ تم اتنی مہنگی گاڑیوں میں پھر کے مہنگے فون استعمال کر رہے ہو. اٹ ایزی ٹو سے آل دیز تھنگس, بٹ تم نے ایک بچی کے ساتھ ایموشنل سیکورٹی کا وعدہ کیا تھا, تم پوری نہیں کر سکے ہو. رائٹ, سو دیکھو اب یہاں پر اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا. سو یہ سمجھنے کی بات. اور میں نے دونوں کو کہا کہ استخارہ کرتے رہو. یہ استخارے نے اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ رشتوں میں ہم لوگ استخارے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا جی دعا کر دیں, سلوا سے ہم علاج کر رہے ہیں. بھائی استخارہ سب سے پاورفل دعا ہے, اس سے پاورفل دعا ہی کوئی نہیں ہے. اینی ویز ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے اور ہم پہنچ کہاں گئے ہیں. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن.